آجو آجو آجو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا خدمت محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی عزیزات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار عالم، خالق کائنات، تیری محبوب ہستیوں کے ذکر و فکر کے لیے اکٹھے ہوئے خالق، جو مقصدیت ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی، ان کی اتنی قدر کرنے کی توفیق دے. خالق، ہمارے اعمال کو دیکھ کے دنیا کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. پروردگار ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو امام کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پرآشوب دور میں سعادت المومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما. یہ جو اہتمام امر امام سے ہوا، پروردگار میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما. میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. اس نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما. جتنے آئے بیٹھے ہیں قدم قدم چل کے آنا، نصرت امام زمان میں شمار فرما. خالق، جو بھی اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بھی گھر امام کی انتظار گاہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو امام کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم. نعرہ ولایت، یزیدیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر والطغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور فرنور. میں ڈاکٹر جعفر صاحب سے گزارش کروں گا اگر نیاز تبرک کھلی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے، تاکہ جتنے احباب ہیں وہ سارے تشریف لے آئیں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں کوئی مقصد بھی ساتھ لے کے جائیں. بڑے تھوڑے وقت میں دوبارہ اس مقام پہ آنے کا اتفاق ہوا. یقیناً مرضی امام زمان علیہ السلام ہے، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. عرفان و معرفت کے موتی ہمیشہ کی طرح آپ کی جولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی کوشش کیجئے گا، سنبھالیے گا، لوح دل پہ لکھیے گا، زندگی میں کام آئیں گے. مہربانی. کیونکہ آپ سب جان چکے ہیں، بلکہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جان چکی ہے، اسد بخاری وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں. یہ امام کا احسان ہے، مولا کی کریمی ہے. وارہ پڑھنا بڑا آسان ہے. جس مقصد کے لیے منبر پہ کھڑے کیے گئے ہیں، مقصد پورا کرنا مشکل کام ہے. مہربانی. بندوں کی کوشش یہی ہوتی ہے 3 4 5 وارے پڑھ لیں، اور پھر جو بھی ان کی ذہن، جو بھی ان کی سوچ
لیکن میری کوشش صرف ایک ہی ہوتی ہے، میں جہاں بھی پڑھوں میں مخلوق کے مزاجوں کو اتنا بلند کرنے کی کوشش کروں تاکہ ان کے اندر کا سویا ہوا حر جاگ جائے۔ مہربانی حضور، اس لیے الحمدللہ کوشش کی ہے، کبھی بانی سے 1 روپیہ پکڑنے کی کوشش نہیں کی کہ لفافہ حق نہیں بنتا۔ سید آئے، ممبر پہ آئے، پیر کا مقروض ہوں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ میں جس سردار کا آج دن ہے، میں ان کے حوالے سے ایک فرمان سنا کے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کوشش تو کروں گا آہستہ آہستہ پڑھوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے، جلدی نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی کوشش کیجئے گا، ساتھ ساتھ تھوڑا سا سر ہلاتے رہیے گا، بولیے گا تو آپ کی مرضی، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سر ہلاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے یہ معرفت کے موتی زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہو رہے ہیں۔ مہربانی۔ اس زمانے کے امام کے بابا، آل محمد کے گھر کے دوسرے حسن، لقب جن کا عسکری ہے۔ لوگوں نے لفظ عسکری پہ بڑی بڑی گفتگو کی اور یہی کی کہ عسکری لقب اس لیے ہے کیونکہ بادشاہ محلہ عسکر میں رہتے تھے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے بات تھوڑی سی اور آگے بھی ہے، وہ یہ ہے اس دور کے خود ساختہ نے خدا ساختہ کو اپنی فوج کے معائنے کے لیے بلایا۔ ایک چبوترا ہے، اس پہ سرکار کو لے کے کھڑا ہوا، صبح کا ٹائم تھا، فوجی دستے آگے ایک جھنڈا، ادھر آ کے چبوترے پہ جھنڈا لگاتے ہیں، اس بدبخت کو سلام کرتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ہر گزرنے والے دستے پہ یہ فرزند رسول کو اشارہ کر کے کہتا ہے، دیکھیے دیکھیے میری فوج دیکھیے۔ صبح سے شام ہو گئی، دستے آتے رہے، جھنڈے لگتے رہے، دستے آتے رہے، جھنڈے لگتے رہے۔ جب ساری اس نے فوج دکھا دی، اب بادشاہ نے فرمایا ہم بھی کچھ دکھائیں۔ مہربانی، اب ہم بھی تجھے کچھ دکھائیں، صبح سے لے کر اس وقت تک ہم نے تیری فوج ہی دیکھی ہے، اب ہم بھی کچھ دکھائیں۔ کہتا فرزند رسول، اس کو پتا تھا سامنے تو ہے نہیں، دکھائیں گے کیسے؟ کیونکہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا اللہ نے کون کی طاقت انہیں دی ہے۔ شاباش، میں بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ سرکار فرمانے لگے آپ میری فوج دیکھ۔ اپنی انگشت بادشاہ معظم نے یوں پھیلائی، سامنے آسمان میں تحد نگاہ سر نظر آئے، فوج ہی فوج، اور سارے لوگ جو بھی تھے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے تھے لبیک مہدی کا بابا، لبیک لبیک یا فرزند رسول، لبیک یا امام زمان، لبیک یا حجت خدا، ہم حاضر ہیں۔ جب اس نے اتنی فوج دیکھی گرا اور پھر کچھ خطا ہو گیا، یقین خطا ہو گیا کچھ۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بس اشارہ کرنا تھا، میں کر گیا۔ اس دن سے اس مقام پہ سرکار کا لقب پڑا عسکری، بہت بڑی فوج کا مالک۔ آپ نے اتنی غور سے سماعت فرمایا، میرا دل ہے میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ یہ ان کا احسان ہے جو ہم جیسوں کو مجلس پہ بلا کر اپنے بیٹے کے لشکر میں شامل ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، یہ ان کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے جو ہم جیسوں کو بلا کے علم عباس اٹھوا کے ہمارے ہاتھوں کو پاک کر کے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو قوم بڑی کمال ہے، لیکن کمال قوم تھوڑا سا غور و فکر پہ زندگی گزارنا سیکھو۔ یہ ایک میری گزارش تھی، میری عرضی تھی،
غور و فکر پہ بیٹا زندگی گزارنا سیکھو. صبح صبح اٹھا کرو نا, سوچا کرو یہ کس کے وجود اقدس کی برکت ہے. میں اٹھ بیٹھا, بہت شکریہ, یہ کوئی تو ہے نا جس کے وجود اقدس کی برکت ہے. میں اٹھ بیٹھا. سوچ, اگر اس کی مہربانی سے میں اٹھ بیٹھا تو پھر ہے کتنا مہربان کہ جو ہے تو کائنات ہے, جو ہے تو ہم ہیں. اگر اس نے مجھے صبح صبح اپنے وجود اقدس کی برکت سے بستر سے اٹھا ہی دیا تو میں پہلا کام اس کو سلام کر کے نہ کروں. مہربانی جان یار, مہربانی جان. اللہ اکبر. یا علی اگر میں اس کی مہربانی سے اپنے سوئے ہوئے بستر پہ جا, میں سویا ہوا تھا, میں نے ایک طویل وقت گزارا, 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اگر میں اٹھ بیٹھا ہوں تو میں پہلے اٹھ کے اس کو سلام نہ کروں. حق بنتا ہے ہم سب کا اٹھتے ہی بستر پہ السلام علیکہ یا صاحب الزمان, السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا مظہر الایمان. سلام کیا کرو, اس لیے کیا کرو سلام کرنا جن کی شریعت میں سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. شاباش جنگ, مہربانی سلام کرنا. بہت شکریہ. سلام کیا, السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا امام الزمان. کوئی بھی دل میں اتنا ہی کہہ دیا کرو, اے زمانے کا مالک ہے, اے زمین پہ اس وقت اللہ کی طرف سے بہترین نشانی, اے خدا کا مظہر, اے ہمارا خیر خواہ, اے شفیق باپ, اے مہربان ماں. اب جنگ والے کہیں گے پیر ہونی آئین انہوں نے گلہ ہی عجیب کر چھڑیاں نے, اے پیو ساڑھے اے نہیں ہوئے, وہ یقین کر اس مقدس ممبر دی قسم, اے پیو ساڑھے صرف اور صرف سامن دی ڈوری تک دینے. اے پیو نہیں, پیو او ہے جو قبرج بھی ہے تے قبرتے بھی ہے. یہ تو سانسوں کی ڈوری تک ہے نا, سانس ہیں تو ابا جی, بابا جی, بیٹا جی, چاچا جی, ماما جی, نانا جی, رشتے ہیں. سانس ختم, سب نے کہنا ہے جلدی کرو, لاؤ کفن پہناؤ اور فوراً جنازہ پڑھو اور قبر میں ڈالو, جلدی کرو. ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ ہم بڑوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ بھی اولادوں نے ایسا ہی کرنا ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر یہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں تو پریشان نہ ہو, کوئی ہے. شاباش شاباش. اچھا ایک میں گزارش کروں آپ مہربانوں کو, تو شہادات کی تو بڑی مانتے ہو, تو تھوڑا تھوڑا قدم قدم ادھر ہو جاؤ درود پڑھتے پڑھتے, تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. قدم قدم, آپ پہلے ادھر ہو نا, آپ سارے ادھر, تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤ, مہربانی. آجو آجو آجو, بہت شکریہ آپ کا, مولا خوش رکھے آپ سب کو, مہربانی. بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ تھوڑی سی بن جائے گی. صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد. حضور میری تقریر کا پچھلی کا فائدہ کوئی نہیں, یہ تو درود ہی وہی پڑھ رہے ہیں جو روٹین میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں بتا کے گیا تھا ان کو, حضور اس دور کی ضرورت ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. معصوم فرماتے جو اس طرح درود پڑھے گا آخری دور میں, ہم وعدہ کرتے ہیں خدا اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمانے کے امام کو دیکھ نہ لے. پڑھو سردار کی بارگاہ میں لا علی محمد وعجل. شاباش, اپنی بھولنا حضور, مہربانی, مولا خوش رکھے. حیدری یا علی یا الاجل الاجل ایک گل کرا, پیران دیاں گلاں تانوں ناراض تے نہیں ہون دیندیاں نا, آئندہ بس اینا ہی کافی ہے. کل ایمان, یہ جڑا تسی کہندے ہو نا حرامی تے اتھے سارے حلالی بیٹھے نے, مہربانی. بابا جی اہل سنت بازمیر لوگ کتابوں میں لکھ گئے, کربلا ہے ہی وہ کمال جو حرامی کو قبول ہی نہیں کرتے. مہربانی
مہربانی مہربانی مہربانی، میں بہت شکریہ، قبولی حلالی کو کرتی ہے۔ تو یہ بھی شبیہ کربلا ہے جہاں ہم سب بیٹھے ہیں، مجلس حسین شبیہ کربلا ہے۔ بس یہاں یہ ایسی گفتگو ہی نہ ہو، دفع کرو ان کو، یہاں سارے خیر سے حلالی بیٹھے ہیں، بلکہ ممبر اس کو شیعہ کو میرا قصور سمجھے، میری غلطی سمجھے، ممبر اعلان کرتا پھر ہوں، ایسی محبت دے تاکہ کوئی اور بننا بھی چاہے تو راستہ کھلا ہو۔ مہربانی ہے، راستہ کھولا ہونا چاہیے، راستہ کھول کے رکھیے، بس یہ کافی ہے۔ کل ایمان، ہم سب کی کمال پہچان، دین کا سلطان، کیا بات ہے، کئی القاب بادشاہوں کے۔ لو جی، میں گفتگو کا رخ موڑنا نہیں چاہتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم، یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ لو جی، جو میں بات کر رہا تھا، جتنے بھی یہ رشتے ہیں یہ عارضی ہیں، رشتہ ایک ہی ہے۔ چلو آج جنگ والوں، معرفت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کوئی مجمع ملے تو سنا جاؤں۔ حضور آپ کی محبت ہے، میرے ڈاکٹر جعفر صاحب کی خواہش اور کاوش ہے، تو میں جو اب واقعہ سنانے لگا ہوں، یقین کرو بڑے عرصے بعد دل چاہ رہے سنبھالنے والے بیٹھے ہو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص ہے جو آل محمد سے عشق کرتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، عشق اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ یعنی اس کا آسان سا فرق میں آپ کو بتاؤں، محبت میں لے دے ہے، میں کر رہا ہوں تو تو بھی دے، میں کر رہا ہوں تو تو کیا دے گا، یہ ہے محبت۔ عشق یہ ہے، تو ہے ہی اس لائق، شاباش، مہربانی، تو ہے ہی اس قابل، تیرے ساتھ حق ادا کیا جائے عشق کا، یہ میرا احسان نہیں، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ محبت میں سوال ہے، عشق میں جواب ہے۔ محبت کہیں نہ کہیں صلہ مانگتی ہے، عشق صلہ نہیں مانگتا۔ محبت کربلا جا کے کفن لے آنے پہ مجبور کرتی ہے، عشق کہتا ہے کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ کتنے آسان انداز میں نے آپ کی خدمت میں، مہربانی ڈاکٹر صاحب، مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ محبت کہتی ہے جاؤ کربلا، وہاں سلام کرو، زیارات کرو، واپسی پہ کفن ڈھونڈ کے آؤ۔ عشق کہتے نہیں یار، کربلا بھکاریوں کی جگہ نہیں، عاشقوں کی جگہ ہے۔ مہربانی، کربلا منگتوں کی جگہ نہیں، قربانیاں دینے والوں کی جگہ ہے۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ۔ عشق کہتا ہے گھبراتا کیوں ہے، کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ ڈاکٹر جعفر، ہو سکتا ہے بعد میں یہ مجمع میرے اوپر کوئی ایسا فتویٰ لگا دے، سید ممبر پہ کہہ گیا کفن وہ لے۔ حضور ایمان سے بتا، یہ کپڑے زیادہ اہم ہے یا دل میں حسین ہو وہ زیادہ اہم ہے؟ آئے ہائے، یا علی یا علی، کیا زیادہ اہم ہے؟ بادشاہ، مہربانی، بادشاہ دل میں ہوں۔ اچھا چلو ڈاکٹر صاحب، بندے پریشان ہی نہ ہو جائیں، پیروں نہیں لفافہ نہیں لیندے پر پریشان کر جانے، گل چل سکتی ہے نا، تو اس گل نو اتھی مکا دئیے، تو گل بڑی بڑی۔ معصوم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں، ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ ہوئے ہوئے، مہربانی جنگ، مہربانی جنگ، مہربانی جنگ، مہربانی جنگ، جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہے، وہ بھی کفن ڈھونڈے۔ وہاں جا، بار بار جا، میں دعا کر رہا ہوں، جا معرفت والی زیارت کر کے آ، عاشق بن کے جا، عاشق بن کے آ۔ یہ کیا وہاں تبرک لے رہے ہو، سجدے گاہیں کٹھی کر رہے ہو، چیزیں کٹھی کر رہے ہو، نا تمہیں ہوش ہی نہ ہو کسی چیز کا۔ اچھا چلو 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 ڈاکٹر صاحب، میری باتیں ہوتی تو آپ کو پتہ تھوڑی سی مختلف ہے اور تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دو منگتے آئے، دونوں کے ہاتھوں میں تھا کاسا، آپ تشریف فرما تھے ادھر، تو ادھر آئے دو منگتے، دونوں کے ہاتھ میں کاسا، لیکن دونوں کے کاسے میں فرق بڑا ہے۔ پہلے کے کاسے میں جو اس کے پاس پیالہ تھا، کٹورا تھا، کاسا تھا، اس میں 10 روپے کے، 20 روپے کے، 50 روپے کے، 100 روپے کے نوٹ پڑے ہیں اور کچھ سکے بھی پڑے ہیں۔ اس نے کہا بابا دو۔ آپ نے کیا کیا کہ یار معصوم کا فرمان ہے،
سوالی کو خالی نہیں لوٹانا. آپ نے 5 روپے 10 روپے 2 روپے جو بھی تھا آپ نے ڈال دیا. ایک سوالی ڈاکٹر جعفر آپ کے پاس اور آیا، اس کے کاسے میں کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ڈاکٹر جعفر کو کہا مانگنے آیا ہوں پر اپنی مرضی سے نہیں. اوئے ہوئے بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ جنگ، بھی پہنچانے کا شکریہ. مانگنے آیا ہوں پر اپنی مرضی سے نہیں، جو تیرا دل کرے، جو تو چاہے. ڈاکٹر صاحب ہم جیسوں کا دل کرے گا یار اس کو 500 دو، اس کو 1000 دو، جو بھی جیب میں ہے دو. یار اس نے میرے اوپر چھوڑ دیا. مہربانی بیٹا، شاباش بچے، اس نے سارا کچھ میرے اوپر چھوڑ دیا. آؤ پھر حق یہی بنتا ہے. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے میرا محمد جو دے وہ لے لو. آپ کا شکر، مہربانی ڈاکٹر صاحب، جو دے محمد. ہم تو الحمدللہ اولنا اوسطنا آخرنا وکلنا، ہم تو قائل ہیں اس گھر کا ہر شہزادہ محمد. ایسا ہی ہے. پھر محمد جو دے، جو کربلا میں جو سوچ کے جاؤ نا، پھر کوشش کرنا خالی کاسا رکھ کے کہنا جو آپ کی مرضی. پتہ کیا دیں گے؟ بتا دوں کیا دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو حسین اگر چھوڑ دو گی حسین پہ، آپ کو حر بنا دے گا. میری بیٹیاں چھوڑ دیں گی، ان کو فضائیں بنا دے گا. وہ تو ہے ہی کارخانہ حر بنانے کا. وہ ہے مہربانی، وہ تو ہے ہی فیکٹری فضائیں تیار کرنے کی. وہاں یہ مرضیاں نہیں چلتی. آقا کی مرضی، جو آپ کو چاہیے، جو آپ مناسب سمجھو وہ دو. وہ دیں گے تو پھر یہ دیں گے. اور یہ جس کو مل جائے. اچھا فرض کرو دیکھو جی، دنیا آج سے نہیں ہے، کئی ہزار سال ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے بڑے چلو بہت پیچھے نہیں جاتے، یہ 200-300 سال پیچھے چلتے ہیں. جنگ والوں بڑے ذمہ دار ہیں. کیونکہ آپ ذمہ داری والی بات ذرا آسانی سے غور فرما لیں گے. بڑے کوئی 50 ایکڑ کا، کوئی 100 کلے کا، کوئی 200 کلے کا، کوئی 500 کلے کا، کوئی 1000 کلے کا. بڑے آئے. ہے کسی کا نام ہے؟ او خان ہونی سن. او کیڑے خان؟ او کنہ نے خان بنایا سی؟ اگر وہ خان سن تے تسی جنازہ پڑھ دے وقت خان دا جنازہ کیوں نہیں کیا؟ تسی تے میت کہہ کے سڑ دیتا ہے. غور فرمائی. بڑے آئے ہوں گے ذمہ دار. ہے کسی کا نام؟ نہیں. آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے جینا اپنے لیے سیکھا ہے. اگر یہ مخلوق، تحفہ دے رہا ہوں بابا، اگر یہ مخلوق اس کے لیے جینا سیکھے جس کے لیے دنیا میں آئی تھی، پھر مسئلہ ہی نہیں. ان کا نام روز روشن کی طرح واضح ہے. کتنے آئے نام نہیں، لیکن آج دیکھو اعجاز امام حسین بادشاہ ہے. صدیوں سے مجالس جاری ہیں. عاشقوں کا نام آج بھی منبر پہ ہے. لوگوں کے نام ہی ختم ہو گئے، عاشقوں کا نام آج بھی پائندہ باد ہے. اسی عاشق کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے لگا تھا. واقعہ بڑا کمال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا عاشق ہے، یہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے امام کے سامنے محسوس کرتا ہے. کچھ کرنے سے پہلے سوچتا ہے سرکار دیکھ رہے ہیں. دور بھی بیٹھا ہے، امام کا اس کو ڈر ہے. عشق جو ہے، اس کی خواہش ہے، صاحبان خطاب کہتے جنگ والوں، اس کی خواہش ہے میں کوئی حرکت ایسی نہ کروں جس سے میرا امام ناراض ہو جائے. آجو جس نے آنے آجو. بسم اللہ. آج ادھر آ جائیں، کیوں ان کو تنگ کریں؟ ادھر آ جائیں، کھلی جگہ ہے. آئیں میرے پاس، ادھر آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. آ جائیں حضور، آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں. آئیں آ جائیں. بسم اللہ. اچھا یہ لینے آئے؟ اچھا اگلی مجلس کے لیے. اچھا آ جائیں. اللہم بڑی جگہ ہے بھائی صاحب. آ جائیں ادھر میرے سامنے تشریف لیں. آ جائیں حضور. ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ. چلے بسم اللہ. محمد وعجل فرج آل محمد. توجہ ہے. یہ دیکھیں میری بیٹیاں کتنی انہوں نے مہربانی فرمائی. تھوڑی دیر پہلے شور کر رہی تھی، اب ان کو پتہ چل گیا ہمارا باپ سید آ گیا ہے. یہ سننا شروع ہو گئی اور انشاءاللہ یہاں سے خیر کی خیرات لے کے اٹھیں گی. میں ان کا بھی مزاج بلند کرنے آیا ہوں.
ان کو بھی بتانے آیا ہوں، بھکاری اور ہوتے ہیں، عاشق اور ہوتے ہیں۔ مہربانی حضور ڈاکٹر صاحب، آذربائیجان کا شہر ہے جس کا نام ہے اران۔ اران میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، بات پہنچتے پہنچتے یہاں آ گئے۔ اران شہر ہے، ایران علیحدہ ملک ہے، یہ ہے اران۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آذربائیجان کا شہر اران، رہتا ہے اس میں آل محمد کا عاشق، جس کی میری بچیاں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس کی خواہش اور کوشش ذاکر صاحب یہی ہے میں کوئی حرکت ایسی نہ کروں جس سے امام ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت اب مہربانی قدم قدم چلتے ہوئے سوچتا ہے، کچھ بولتے ہوئے سوچتا ہے، کچھ کرتے ہوئے سوچتا ہے، ہر کام میں یہ سوچتا ہے کوئی ایسی حرکت نہ کروں امام ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے امام ناراض نہ ہو جائے۔ ہیں ایسے عاشق، اس لیے تو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ہے نا ایسے جنگ والوں۔ لو جی ڈاکٹر صاحب اس کی بھی یہی کیفیت ہے، اپنے آپ کو بڑا بڑا بچا بچا کے رکھتا ہے۔ کہیں محفل ایسی ہو جہاں غیبتیں چل رہی ہوں، گلے چل رہے ہوں، وہاں نہیں بیٹھتا۔ ایویں لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کرنا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہی نہیں۔ میں نے ذرا غور کیا وجہ کیا ہوگی، بیٹھتا کیوں نہیں؟ جو بات میرے تک پہنچی ہے وہ یہ تھی، اس کی خواہش تھی جو زبان درود پڑھتی ہے وہ زبان برود نہیں بولتی۔ بھئی بہت اچھے، بھئی بہت اچھے، بھئی بہت اچھے۔ جس محفل سے ایک باپ ناراض ہوتا ہو اپنی اولاد کے بیٹھنے سے، وہ حقیقی باپ کہاں راضی ہوتا ہے؟ یہ محفل نامناسب میں بیٹھتا ہی نہیں جہاں لوگوں کے گلے چل رہے ہوں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے اس محفل میں بیٹھے نہ، یا بیٹھے تو رخ امام کی طرف موڑے۔ یہ تحفہ دینا تھا، میں دے گیا آپ کی خدمت میں، آپ نے غور فرمایا تو میں شکر گزار ہوں۔ میں ذرا آسان سمجھا دیتا ہوں بچوں کو تاکہ ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ حضور ہم بھی بیٹھتے ہیں محفلوں میں، انسان ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں یا جس جگہ رہتے ہیں، ہر جگہ یہ سلسلے چلتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ کوشش کیا کرو دینے والے کو اپنا چہرہ دکھائی نہ کرو۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی حضور ایک بات تھی چھوٹی سی میں کر گیا۔ لو جی چوتھی چیز کوشش کرنی ہے، بس جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ چوتھی چیز کوشش کرنی ہے، ہاتھ بچانے ہیں۔ اس لیے بچانے ہیں یہ ہاتھ قرآن کھولتے ہیں، مہربانی یہ ہاتھ علم اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ زلزلہ کی باغ پکڑتے ہیں، یہ ہاتھ بار بار بوسہ لیتے ہیں شبیہات کا۔ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ کوشش کرنے ہے اس کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو ہاتھ بچانے ہیں، کہیں بھی حرام پہ نہ جائے، ان کو بچا کے رکھ، پھر پرواز دیکھ۔ اور شیعو تسی کدی سوچیا ہی نہیں، تسی کیڈی بڑی نسبت رکھ دے ہو قسم سلطان کی۔ ڈاکٹر صاحب شیعوں نے سوچا ہی نہیں ان کے پاس کتنی بڑی کریمی ہے، جس کو نہیں سمجھ آئی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے، بلکہ ہے تو حقیقت لیکن مثال کی شکل میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس سرکار وفا کا پرچم ہے۔ میں سوال کروں گا ڈاکٹر جعفر سے، ڈاکٹر صاحب یہ ماشاءاللہ خوبصورت پرچم ہے، سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے اسد بخاری صاحب یہ سید یہ جھنگ میں ایک سٹیل والا ہے جو یہ بناتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر یہاں کپڑا لگا ہوتا کہ وہ یہیں جھنگ سے کپڑے کی دکان سے لیتے۔ اگر بات سنبھال سکو تو بڑی جھنگ والوں کی قیمتی ہے۔ اگر جھنگ شہر کا سٹیل، جھنگ شہر کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو جھنگ شہر کا مومن کا بلند۔ شاباش 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 شاباش، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے غور فرمانے کی بہت مہربانی بیٹا، آپ کے غور فرمانے کی کیا بات ہے۔ اگر یہاں کا سٹیل اور کپڑا نسبت پا کے، اگر کوئی میرے اہل سنت دوست بیٹھا ہے تو اس کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، بٹھا ایک ہے، اینٹ ایک ہے، لیکن ایک اینٹ تو لے آیا گھر کا حصہ بنایا، ایک اینٹ تو لے گیا اللہ کا گھر کا حصہ بنایا۔ اینٹ ایک بٹھا ایک، نسبت نے فرق ڈال دیا۔ جو گھر کی ہے اس کا معیار اور ہے، جو اللہ کے گھر کا حصہ وہ عرش سے تو اینٹ آئی نہیں، یہی جھنگ کا بٹھا ہی تھا نا۔ کاغذ دو ہیں، شیعہ پہ اعتراض نہ کیا کر، یہ زلزلہ کیوں نکالتے ہیں، کاغذ دو ہیں، ایک پہ تو انگلش اردو لکھ، ایک پہ تو بسم اللہ لکھ۔ کوئی تجھے کہے کون سا کاغذ پھینکے گا تو کہے گا انگلش اردو والا پھینک دوں گا، بسم اللہ والا کیوں؟
کیوں نہیں؟ کہے گا اس لیے اس پہ بسم اللہ لکھی ہے۔ حضور نسبت ہی ایسی چیز ہے، اگر کاغذ پہ ہو جائے پھر وہ قابل احترام ہے، اگر گھوڑے کے ساتھ ہو جائے وہ بھی قابل احترام ہے۔ نسبت ہے ہی ایسی چیز۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ مہربانی حضور، مہربانی نقیب، مہربانی۔ نقیب ممبر ڈاکٹر صاحب میں مناظرے والا بندہ نہیں ہوں، میں تو محبتیں بانٹ رہا ہوں۔ یہ سواری پہ مہربان بڑے اعتراض کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ذہن کے بیمار ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ ویسے مدینے میں محمد نے کندھوں پہ بٹھا کے سواری بن کے دکھایا نہیں تھا؟ ہائے 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 ہائے۔ ہم بھی محمد کے آنے تک اس کی سواری زلزلہ بنا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، باقی وہ خیر سے خود آنے والے ہیں، پھر دیکھ لیں گے سواری اور سوار کا مقصد۔ آپ کی کیا بات ہے؟ لو جی واقعہ ہے بڑا کمال، لیکن ایک نکتہ رہ گیا، وہ سنبھال۔ کوشش کر زندگی میں کبھی بھی حسین پہ احسان نہ لگانا۔ مجلس پڑھنا، مجلس پڑھانا، تبرک پکانا، تبرک کھانا، امام برگاہ بنانا، کچھ بھی کرنا، کبھی زندگی میں حسین پہ احسان نہیں لگانا۔ میں نے کیا، میں وہ کرے جو پیچھے سے لایا ہو۔ بھائی بہت شکریہ جنگ والو، مہربانی جنگ والو، شکریہ جنگ۔ میں وہ کرے جو پیچھے سے لایا ہو، جو ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہو۔ ہماری تو ملکیت ہے ہی کچھ نہیں، ساری ملکیت آل محمد کی ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آئی یہ ذی الحج جا کے کتابیں کھول کے دیکھ۔ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم بادشاہ معظم نے اپنی بیٹی کو 7 زمینیں، 7 آسمان، دریا، سمندر، پانی، ہوا، نمک سب کچھ دے کے کہا تھا، سب کچھ علی کی طرف سے دے کے کہا تھا شہزادی یہ علی کی طرف سے حق مہر ہے، یہ لے لے، یہ علی کی طرف سے حق مہر ہے۔ حق مہر جس کا ہو ملکیت اسی کی ہوتی ہے، حق مہر جس کا ہو ملکیت پھر اسی کی ہوتی ہے۔ اگر ابھی بھی تجھے نہیں سمجھ آئے کوشش کر، ایک 15 دن نمک کھانا چھوڑ دے، زہر بن جائے گا۔ سب کچھ ملکیت انہی کی، یا ان کی مہربانیاں ہیں، ان کے احسان ہیں، انہوں نے ہم جیسوں پہ مہربانی، سب کچھ ان کی ملکیت ہے۔ اگر اکیلے بیٹھ کے سوچو صرف من کن تو مولا پہ صرف تکرار نہ کرتے رہو، بلکہ غور کرو تو لفظ مولا کے مطابق ہم بھی ان کی ملکیت ہیں، ہم سب غلام ہیں۔ اور ڈاکٹر جعفر کہے سید دوسری دفعہ ہمارے اس مقام پہ آئے ہو، غلام کی کوئی تعریف ہی بتا جاتے۔ حضور غلام کی تعریف یہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ چند بندوں تک بات پہنچ گئی، میں شکر گزار ہوں، چند دوست پہنچ گیا، شکریہ۔ جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جو اپنے مالک کے امر پہ چلتا ہو۔ آؤ جی واقعہ آ گیا بڑا کمال۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑی جلدی اس کو مکمل کرتا ہوں۔ بھائی صاحب تھک تو نہیں گیا؟ چلیں مہربانی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے غور فرمایا۔ ذاکر ہو کے داد دے رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ ذاکروں کو پتہ چل جائے سن بخاری آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے پیر نو پڑھا سی پھر آواں گے۔ حالانکہ میں ان سب کو کہہ رہا ہوں یار کچھ نہیں ہوتا یار، آپ کی مہربانی، میں کہتا ہوں یار کچھ نہیں ہوتا یار، اچھا نہیں لگتا انے پیسے دیتے انے دے، یا تو نیاز نہ کہے، یہ نہ کہا کرو نیاز میری کتنی ہے۔ اگر لفظ نیاز ہے تو پھر جو سننے والے لیتے ہیں تم بھی وہی کھایا کرو۔ حضور کتنے افراد بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کافی تعداد خیر سے بیٹھے ہو۔ بانی سے لفافے لے کے جاؤ گے؟ ڈاکٹر جعفر اگر لفافہ نیاز ہے تو پھر سب سننے والوں کو بھی دو نیاز جو ہے، نیاز جو ہے، یہ نیاز نہیں مہربانی حضور، یہ فیس ہے۔ نیاز وہ ہے جو ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ لو جی بات رہ نہ جائے، واقعہ بڑا کمال ہے۔ آذربائیجان کا شہر ہے اران، اس میں رہتا ہے اس گھر کا ایک شیعہ۔ یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، وہ کچھ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، کوئی بات نہ بول بیٹھوں۔ بیٹیاں یہاں تک کمال ہے، شیعہ یہ کہتا ہے کچھ ایسی چیز نہ سوچ بیٹھوں جہاں سوچوں کا مالک میری وہ حرکت دیکھ کے مجھ سے منہ نہ موڑ لے۔
اللہ کرے سارے اس جملے پہ غور فرما لو، نہیں تو کوئی چند ہی فرما لو تو میرے آنے کا مقصد پورا۔ ڈاکٹر صاحب میں گہری بات کر کے جا رہا ہوں، سوچ بھی کمال ہو، پاکیزہ ہو، میں کیوں کسی بندے کے بارے میں اپنی سوچ گندی کروں؟ مجھے ڈاکٹر جعفر نے آ کے کہا، او جی حضور آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی غلام باز۔ مجھے ڈاکٹر جعفر کہتے ہیں، شاہ جی وہ جو غلام باز ہے نا وہ تیرے بڑے گلے کرتا ہے۔ میں اب کہوں اچھا پھر غلام باز نو پھر میں ویکھ لاں گا، پھر ویکھی میں کردہ کیا نہیں، شیعہ ہونے کے ناطے میرا یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں کہوں ڈاکٹر جعفر اگر غلام باز گلے کرتا ہے اور تو مجھے اس کے گلے پہنچا رہے، تو کون سا میرا سگا ہے؟ ہائے 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 ہائے، شاباش، مہربانی حضور، میں بدگمانی کیوں رکھوں؟ میں اپنے ذہن میں گندہ گمان کیوں رکھوں؟ گندی سوچ کیوں رکھوں؟ بات کا رخ کہیں نہ مڑ جائے۔ ہے بڑا کمال، ہے شیعہ، شیعہ ہے، جھنگ والوں شیعہ ہے، محب نہیں۔ ذاکر صاحب میں آپ کے لیے ایک تحفہ دینے لگا ہوں اور آپ کے ذریعے سارے دوستوں کو دینے لگا ہوں۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، جس سردار کا دن منا رہے ہیں اس سردار کے واقعے سے مجھے بات پتا چلی۔ ایک بندے کو کوئی بندہ پکڑ کے لایا، کوتوال، سرکار اس کو میں نے چوری کے شعبے میں پکڑا ہے۔ جو ہی میں نے پکڑا کہتا ہے خبردار مجھے نہ ہاتھ لگانا، میں شیعہ ہوں۔ سرکار آپ تصدیق فرمائیے شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ محب ہے، شیعہ نہیں ہے۔ غلام باز جملہ بڑا قیمتی ہے، مجمع سے کل پرسوں ترسوں پوچھنا ضرور سید کہہ کیا گیا۔ حضور کہا یہ فرماتے ہیں محب ہے، یہ شیعہ نہیں۔ سرکار محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں بڑا فرق ہے۔ سرکار فرمائیے تو صحیح فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی کہ جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں۔ لو جی یہ بھی شیعہ ہے، یہ بیٹھا ہے اپنے مقام پہ، اس کا رابطہ رہتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے زمانے کے امام سے۔ 117 سال اس نے زندگی گزاری، 85 سال میں جناب علی اس کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ بیماری ایسی ہوئی، آنکھوں میں نظر آنا بند ہے لیکن دل کا اندھا نہیں ہے۔ جنگ والوں آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے مجبور کر دیا، میں قرآن کی اس آیت پہ ایک بات عرض کرتا جاؤں۔ اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں جو دنیا میں دل کا اندھا آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق ظاہر کے اندھے کی بات ہی نہیں کر رہا، ظاہر کے اندھے کی مہربانی بات ہی نہیں کر رہا، دل کا اندھا۔ اس لیے شیعوں کو جگہ جگہ کہتا پھروں، رات کو وضو کر کے، میری بیٹیاں آپ کے لیے بھی پیغام ہے، رات کو وضو کر کے بستر پہ سوتے ہوئے سرکار کو کہو، اے سرکار معظم میں یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلی جاؤں، آپ میرے مولا ہو، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو میرا نوکر ہے۔ دل کی آنکھ تو کھلے، مہربانی دل کی آنکھ تو کھلے، آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار مہربانی فرمائیے۔ لو جی اس کا نام ہے تاریخ میں قاسم بن الا۔ ڈاکٹر صاحب عین لا الف لا اور اوپر حمزہ، الا۔ قاسم اران کا رہنے والا ہے، سرکار سے کسی نہ کسی حوالے سے رابطے میں ضرور رہتے ہیں۔ کوئی بادشاہ بھی پیغام ذاکر صاحب بھیجتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کبھی خط بھیج دیا، کبھی کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا۔ عشق جب ہوتا ہے نا اپنے سے تو پھر اپنوں میں پردہ نہیں ہوتا۔ گہری بات پہ غور فرمانے کا شکریہ۔ عشق جب ہوتا ہے نا اپنے سے تو پھر اپنوں میں، لو جی کوئی نہ ہوا یہ 1 مہینہ کوئی بادشاہ کی طرف سے پیغام نہ آیا۔ یہ سوچ میں پڑ گیا مجھ سے غلطی کوئی ہو گئی، کوئی میں نے زبان سے کوئی جملہ کہہ دیا ہوگا یا کچھ سوچ لیا ہوگا، کوئی پیغام نہیں آیا۔ ابھی یہ سوچ رہے، اس کا ساتھ دوست بیٹھے عبد الرحمن، سوچتے سوچتے کہتے عبد الرحمن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بڑے کریم ہیں، اتنا گیپ تو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کرم فرماتے ہی رہتے، درمیان میں گیپ بہت آ گیا، وقفہ بڑا آ گیا، کوئی پیغام نہیں آیا۔ ابھی یہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر جعفر، اچانک اس کی ظاہری آنکھوں سے میں نے کہا نا نظر نہیں آتا، اچانک یہ کہتے ہیں بیٹے کو، بڑے بیٹے کو، علی ذرا باہر دیکھ مجھے امام کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بہت شکریہ جنگ والو، باہر چیک کر امام کی خوشبو آ رہی ہے۔ علی بیٹا باہر گیا، ایک محمد ہے اس کا بیٹا، ایک علی ہے، باہر گیا، شاید حسن بھی تاریخ میں نام لکھے ہیں، باہر گیا، ایک دیکھا درمیانہ قد ہے، خوبصورت سی چھوٹی سی ریش ہے اور چمڑے کا تھیلا ہے۔ دروازے پہ آ کے کہتے ہیں قاسم بن الا کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی یہی ہے، ہم نے ملنا ہے قاسم سے، آ جائیے۔
اندر آئے، لو جی دوست اہل سنت بیٹھا ہے، یہ قاسم بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو گیا، مجھے امام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ قریب آئے، انہوں نے کہا حجت ابن الحسن تجھے سلام کہہ رہے تھے۔ مہربانی، زمانے کے امام تجھے سلام کہہ رہے تھے، اور زمانے کے امام نے تیرے لیے ایک رکعہ بھیجا ہے۔ غلام باز یہ میرے خیال ہے تیری اولاد کے لیے ہے، اولاد کے لیے کسی نے لکھا ہے، غلام باز کی اولاد نہیں ہے۔ یار کوئی تھوڑا سا اپنے اندر بھی تھوڑا جگہ کے عرض تو کرو نا یار، یہ کیا کیوں کہتے اولاد چاہیے اولاد چاہیے اولاد چاہیے، ایک ہی عرض کر، گھر والی کو کہے ہمارا باپ سید بتا گیا علم عباس کے نیچے دونوں بیٹھو، رات کو جب سارے سو جائیں 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھو، اور پڑھنے کے بعد علم کے نیچے عرضی کرو، اس وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ مہربانی آپ بھائی، بہت شکریہ۔ لو جی بات میں مکمل کروں، بات کی طویل نہ ہو جائے۔ یہ خط بھیجا ہے سرکار نے، سلام بھی بھیج رہے تھے، اور بادشاہ نے یمنی چادر بھی بھیجی ہے، کہا آپ کا میں قاصد ہوں امام کا۔ جنگ والے اگر تھکے نہیں ہو تو ایک جملہ بار بار کہہ رہے کہ ان کو بتا جا، ڈاکٹر جعفر قاصد سے امام کی خوشبو، ہائے 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 ہائے، ڈاکٹر جعفر خوشبو بندہ لگائے نا جو گلے ملے اس میں سے بھی بڑا کمال۔ یہ عشق ہے جو خوشبو پیدا کرتا ہے، جس کو سمجھ نہ آئے گھر میں انگارے جب جل رہے ہوں لوہے کا ٹکڑا ڈالنا، تھوڑی دیر بعد دیکھنا لوہے اور انگاروں کا رنگ ایک۔ کوئی چیز کسی کے قرب میں چلی جائے تو رنگ بدل لیتی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ لو جی خط، بس جی واقعہ بڑا طویل ہے، چھوڑا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب خط اس نے اس کو دیا، قاسم نے آنکھوں سے لگایا، چوم کے اپنے اہل سنت دوست عبد الرحمن کو کہتا ہے عبد الرحمن یہ خط پڑھا، اس کو کہا آپ تشریف رکھے بیٹھے۔ لو جی عبد الرحمن نے خط پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از حجت ابن الحسن العسکری الى قاسم بن علا۔ حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام یعنی ہمارے زمانے کے امام کا خط تھا، جس کے دور کے ہم لوگ ہیں۔ 11 امام بھی ہیں، آقا بھی ہیں، مولا بھی ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، مگر امام زمانہ ایک ہے، جس کے دیکھو نا ہم زیارت پڑھتے ہیں، یہ ہماری زیارت کا السلام علیکم نبی اللہ غریب الغربا پڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن جب امام زمانہ پہ آتے کمر جھک جاتی ہے نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے زمانے کے امام کا مقام ہی منفرد رکھا ہے، اور ہم سے پوچھا بھی زمانے کے امام کے بارے میں جانا ہے۔ ڈاکٹر جعفر بتاؤ علی علی کرتے ہو، صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے پروردگار میں تھا ہی نہیں۔ غلام باز حسین حسین کرتے ہو، 61 ہجری میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر باز یا غلام باز بھائی کہیں گے میں تھا ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ سوال ضرور بنے گا کہ بتا تو نے مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ زمانے کا امام جو ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ لو جی بس میں بات مکمل کروں، خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں 2-3 باتیں لکھی تھی۔ ایک بات یہ تھی قاسم بن اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں واہ، تیرا خاتمہ ایمان، کہے کون رہے ہیں جو مظہر الایمان ہے اور بیٹے ہیں کل ایمان۔ تیرا خاتمہ، بہت شکریہ، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ دنیا سے جانے سے 1 ہفتہ پہلے اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا، تجھے ظاہر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ یمنی چادر ساتھ لے جانا، جب دنیا سے جاؤ ساتھ لے جانا۔ ٹھیک کتنے دنوں بعد تو دنیا سے چلا جائے گا۔ لو جی 3-4 باتیں تھی، باتیں تو بہت ہے۔ ڈاکٹر جعفر ساری باتیں وہ اہل سنت دوست عبد الرحمن پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس میں لکھا اتنے دن بعد تو دنیا سے چلا جائے گا، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے۔ آگے شیعہ تھا، بڑا کمال تھا، تحمل والا تھا، محبت والا تھا، بڑے پیار سے اپنے دوست کو کہتے بات سن، تو نے قرآن کی آیت آدھی پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی۔ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہوں دے بھی دیتا ہوں۔ کیا خوبصورت دلیل ہے بھی، مہربانی، میں جسے چاہوں میں دے بھی دیتا ہوں۔ تو پریشان نہ ہو، یہ وقت نوٹ کر، اگر میں اس دن دنیا سے چلا گیا پھر تو مان لے گا میں سچوں کا چاہنے والا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے مان لوں گا۔
لو جی بس وہ دوست عبدالرحمن خدا حافظ کر کے یہاں سے چلا گیا. اس نے پہلا کام یہ کیا. ڈاکٹر جعفر میری پوری تقریر کی آج کی تقریر کا نچوڑ ہے. اس نے پہلا کام یہ کیا, بیٹے کو کہتا ہے یہ سنبھال کے رکھ, میں تجھے جب بتاؤں اس کو دوبارہ پڑھنا. لو جی ہفتہ جانے سے پہلے اس کی آنکھوں سے ڈاکٹر جعفر کچھ نکلا جو معصوم نے کہا تھا. اس کی آنکھوں میں نظر آنا شروع ہو گیا. اس نے پہلے امام کو دیکھا, نہیں پہلے اپنی اولاد کو دیکھا, پھر آسمان دیکھا, پھر فضا دیکھی. کہتے ہیں سبحان اللہ, خالق نے اتنے سے بات دوبارہ دکھا دی. ہاں کہا جو سچے نے تھا. ڈاکٹر جعفر جو ہی نظر آیا اس بات کے بعد کہتے جلدی کرو کاغذ قلم لے کے آؤ, میں نے وصیت نامہ لکھوانا ہے. جنگ والو کہا جلدی لے آؤ کاغذ قلم. اچھے تھے لے آئے. دیر ہو گئی جنگ والوں کو پہنچتے. مہربانی فوراً لے کہا لکھو. اب جی جنگ والو تمہارا ہے امتحان صرف غور کی صورت میں. آپ نے بڑا ساتھ دیا, میں شکر گزار ہوں. بس اب نچوڑ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا دے کے مصاحب کے 2-3 جملے عرض کرتا ہوں. لے آئے. اس نے کہا لکھو وصیت نامہ. میری جتنی جائیداد ہے سب امام مہدی کے نام. یہ پریشان نہ ہونا, میں مولا کے نام جائیدادیں تمہاری کروانے نہیں آیا. تم نسلوں کو دے دو, پریشان نہ ہونا, میں تو تمہیں بات سنانے آیا ہوں. تمہارا اور تمہارے مولا کی محبت اور عشق ہے, میں کون ہوتا ہوں درمیان میں آؤں. میں تو صرف واقعات سنا رہا ہوں تاکہ اس سے کوئی اثر لے گا نہ. کہ میری ساری جائیداد امام مہدی علیہ السلام میرے زمانے کے امام کے نام. بچہ کہنے لگا بیٹا وہ بابا وہ باقی مولا بھی تو ہے نا. آئے ہائے, صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر ذکر, باقی مولا بھی تو ہے نا. مسکرا کے کہتے ہیں ساروں کی دستار اس کے سر پہ ہے, وارث جو ہے ساری جائیداد. اچھا اب ایک بیٹا یہاں بولا ڈاکٹر صاحب جس کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے اتنی زیادہ. ایک بیٹا بولا کہنے لگا بابا سارا کچھ تو تم مولا کو دے کے جا رہے, ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام, روٹی ٹکر ہمارے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں جا رہا. سلام ہے اس عاشق کو, اس نے رہتی دنیا تک ایک پیغام چھوڑا. کہتے لکھ اس میں اگر میری اولاد وفادار اور اطاعت گزار امام زمانہ بنی تو اس کی آمدن میں سے کھانا حلال ہے ورنہ حرام ہے. ہائے ہائے ہے اس کا معیار. مہربانی جان. اللہ اکبر. میں شکر گزار ہوں آپ نے بڑی مہربانی فرمائی, بڑا غور فرمایا. چلا گیا دنیا سے. اچھا ایک تحفہ تمہارے لیے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا, آج دوبارہ آیا, جس کا نام ہے دعائے عہد. آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں مگر یہ دعا با کمال ہے. ذاکر صاحب آپ بھی ڈرائیور کو کہیے گا وہ ضرور لے لے. دعائے عہد چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو صبح دعائے عہد تلاوت کرتے کرتے روزانہ چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. قبر پھٹے گی, بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. میری بیٹیاں ذرا میری طرف دیکھ لینا 1 منٹ کے لیے. میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو ہی بندہ اٹھے گا نا سرکار سے سلام کرنے کے بعد کہے گا مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. یہ دلیل ہے مرا نہیں تھا سویا تھا. آئے ہائے مولا میرا باپ کہاں چلا گیا, میرا بیٹا کہاں چلا گیا, میرا ماموں, میرا بھائی, میرا شوہر, وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے. مسکرا کے فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو قبر پہ ہوتے, اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. سب نے میت میت کہہ کے تجھے چھوڑ دیا, تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. چلا گیا قاسم. جب معصوم نے فرمایا تھا فلاں دن تو دنیا سے چلا جائے گا. عبد الرحمن کو پتہ چلا گیا. اران کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہے قاسم تو بھی سچا, تیرے مولا بھی سچے, میں غلطی پہ تھا, آج مجھے پتہ چلا سچائی کا نظام کہاں ہے. کائنات پہ مہربانیاں فرمانے والے, کائنات کے خیر خواہ, کائنات کا خیال کرنے والے, کائنات کو کچھ نہ کہنے والے, مخلوق نے اتنا اجر رسالت دیا قبریں بھی آپس میں نہ ملے.
اتنا اجر رسالت دیا. قبریں بھی بکھر گئیں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں. آج بھی زواروں کو زیارت پہ جانا پڑے نا تو کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے. میں نے ایک جگہ ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا مخلوق نے محمد کا کوئی احسان یاد ہی نہیں رکھا. باہر اہل سنت ایک دوست ہے، باہر آ کے کہتے سید کون سا احسان یاد رکھتے؟ میں نے کہا اگر احسان یاد رکھتے قبریں بکھر نہ جاتی. اگر مخلوق محمد کا احسان یاد رکھتی محمد کی بیٹیاں بازار نہ جاتی. اگر مخلوق احسان یاد رکھتی شہزادیاں دربار نہ جاتی. شام کا نامناسب ماحول ہے. ہائے ہائے، ایسا زندان ہے جہاں گھوڑوں کا استبل تھا. دیواروں کے بارے میں لکھا ہے اس پلیت یزید بے شمار ضرب بے شمار نے لعین نے وہاں درود والے خاندان کو رکھا. ذاکر صاحب مقتل کے کتابوں میں لکھا ہے ایسی جگہ ہے لگتا ہے ابھی دیوار گر پڑے گی. وہاں درود والے رہتے رہے. وہیں حسین کی بیٹی پتھر کو تکیہ بنا کے سوتی رہی اور کہتی رہی بابا شام کی بچیاں مخملی بستر پہ سوتی ہیں، بابا تکیوں پہ سوتی ہیں. آج تیرے سینے پہ سونے والی کی کیفیت تو دیکھنا، کبھی کسی پتھر پہ سوتی ہے کبھی یہ وہی زندان ہے. روایات لکھی ہے صاحبان مقتل نے. ایک عورت ہے جو کچھ خریدنے کے لیے نکلی، اس کی زندان پہ نگاہ پڑی. اس نے دیکھا بچے پانی مانگ رہے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. اس نے ایک لمحے کے لیے دیکھا زندان میں سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو، فوراً گھر گئی. جنگ والوں گھر جا کے اس نے گھر سے جلدی جلدی پانی کا مشکیزہ لیا، کھانا جلدی تیار کیا یا تیار تھا یہ وہاں سے لے کے چلی. آئی زندان کے باہر بچوں کو آ کے کہتی ہے یہ پانی ہے، یہ کھانا ہے، یہ آپ لے. شام والی بیٹھی تھی پیچھے، آگے تشریف لے آئی. اے بڑھیا من آنتے تو کون ہے؟ کہتی ہے میں ہوں اصل میں محمد کی بیٹی کی کنیز. اللہ اکبر. میں نے محمد کی بیٹی سے قرآن پڑھا ہے، میں نے محمد کی بیٹی سے قرآن سیکھا ہے. اب مجھے عرصہ ہو گیا شادی ہوئی، مدینے سے میں شام آئی. اب میرا دل ہے میں ملی نہیں ہوں بیبیوں کو، میرا دل ہے میں محمد کی بیٹی کا سلام کروں، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے امت نے محمد کی بیٹی کو رہنے نہیں دیا. میرا دل ہے چلو محمد کی بیٹیوں کی بیٹیاں تو ہوں گی نا. ایک میری شام والی ہے بی بی، ایک میرا آقا حسین ہے، ایک میرا آقا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. بی بی رو بھی رہی ہے شام والی. عباس کی آقا زادی جنگ والوں. روتے روتے علی کی بیٹی نے پوچھا ملنا تو چاہتی یہ کھانا پانی اور یہ کیا؟ کہتی ہے اصل میں مجھے محمد کی بیٹی نے کہا تھا کوئی تیری حسرت ایسی ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، یتیموں کو کھانا کھلایا کر، قیدیوں کو پانی پلایا کر. میں وہی پاک بی بی کا فرمان سن کے کھانا لے آئی ہوں، پانی لے آئی ہوں. کہا کیوں لے کے آئے؟ کہا میری ایک حسرت ہے میں ایک دفعہ محمد کے گھرانے کی شہزادی اور شہزادوں کو دیکھوں. بی بی نے کہا اچھا ہو سکتا ہے اللہ تیری حسرت یہیں پوری کر دے. کہتی اللہ مان کہیں یہ تو ماحول ہی نہیں ہے، یہاں کیسے ممکن ہے میری حسرت پوری ہو؟ بی بی کہتی اگر حسین یہی نظر آ جائے. کہتی ممکن ہی نہیں، حسین یہاں کیسے آئیں گے؟ آئیں گے تو شیان و شان کے ساتھ آئیں گے، ساتھ عباس ہوں گے، ساتھ اکبر ہوں گے، سارے جوان ساتھ ہوں گے، ہاشمی. سرکار کیسے آ سکتی ہیں؟ شہزادی کہتی ہو سکتا ہے اکبر بھی یہیں مل جائے. کہتی ہے بی بی آپ یہ جملہ نہ کہیں، میرا اکبر میرے سرکار کا وہ خوبصورت شہزادہ ہے جو شبیہ محمد ہے، یہ مقام مناسب نہیں. بی بی نے روتے ہوئے کہا اے بڑھیا اگر تجھے علی کی بیٹی ہی یہیں مل جائے. یہ کہنا تھا. اس نے کہا مجھے معاف کرنا اگر آپ قیدی نہ ہوتے میں پتہ نہیں کتنا سخت جملہ کہہ جاتی. وہ تو نانی کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی، بھلا ایسے ماحول میں کہاں سکتی ہیں؟ یہاں شام والی نے اشارہ کیا. بی بی کہتی ہے وہ دیکھ مسجد کے مینار پہ جو سر ہے وہ حسین کا ہے، وہ سامنے دیکھ جو نیزے پہ سر ہے وہ علی اکبر کا ہے، مجھے دیکھ میں ہوں علی کی بیٹی. یہ کہنا تھا. بڑھیا نے سر دیوار میں مارا اور دیوار میں کہتی ہے بی بی میں نے یہ دعا تو نہیں مانگی تھی مجھے اس حال میں محمد کا گھر آنا ملے. رو کے کہتی
کہتی ہے میں تجھے کیا بتاؤں، میں امت کو کہتی رہی راستہ دو، میں تھک گئی ہوں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا